اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی جعل کمال دینہ و تمام نعمتہ بولایت علی بن ابی طالب علیہ السلام والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی طیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقد قال امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ المعروف غیر رؤیت الخالق من غیر منصت خلق الخلائق بقدرتہ واستعبد الارباب بعزتہ۔ ناظرین قدر سامعین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ درس نہج البلاغہ کا خطبہ نمبر 193 میں ہم پہنچ چکے ہیں۔ اس خطبے میں امیر المومنین نے 6 چیزوں کی جانب ہمیں متوجہ کیا ہے۔ سب سے پہلے کہ اللہ کی صفات اور کام اور رسولوں کی بعثت کی غرض و غایت، اور نمبر 2 قرآن کی صفات اور رسول کے بعد کا نظام اور دنیا میں رہنے کا طریقہ اور دنیا کا حال اور سلوک، اور اللہ کی طرف سے فرمانبرداروں اور سرکشوں کے ساتھ کیا سلوک ہوگا، اور عبرت اور نصیحت پر کس طرح کی ہدایت دی گئی ہے۔ آئیے خود میں چلے۔ مولا فرماتے تمام حمد و ثنا اللہ کے لیے جو بلا دکھائی دیے پہچانا ہوا ہے اور بلا محنت و مشقت کرنے کے کائنات کا خالق ہے۔ تمام مخلوقات کو اس نے اپنی قدرت و قوت کے زور سے پیدا کیا ہے اور محض اپنی عزت کے زور سے رب کہلانے والوں اور ربوبیت کرنے والوں سے اپنی عبادت اور اطاعت کرائی ہے، اور اپنی سخاوت سے عظیم ترین لوگوں پر اپنی سیادت و سرداری قائم کی ہے۔ اور اللہ وہی ہستی ہے جس نے دنیا کو اپنی مخلوق میں بسایا ہے اور جنات پر انسانوں پر اپنے رسول مبعوث کیے تھے تاکہ وہ رسول جن و انس کو دنیا کے پردے ہٹا کر روشناس کرے اور ان کو دنیا کی تکلیفوں اور مضرتوں سے خبردار کرتے رہے اور ان کو مثالیں دے کر دنیا کا سلوک بتاتے رہے اور انہیں دنیا کے عیوب سمجھاتے رہے، اور باشندگان دنیا کی غفلت اور بے خبری کی حالت میں ان پر عبرت انگیز اور سبق آموز ہدایت کا ہجوم رکھے تاکہ وہ دنیا کی تغییرات کی مانند بیماری اور تندرستی اور رنج و خوشی اور دوسری خامیوں سے ہوشیار رہیں اور دنیا کے حلال و حرام پر مطلع رہے، اور اس تمام انتظام سے آگاہ ہو جائیں جو اللہ نے اطاعت شعاروں اور سرکشوں اور نافرمانوں کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ مثلا جنت اور جہنم، عزت و بزرگی، ذلت و رسوائی۔ میں اللہ کی ذات میں محو ہو کر اس کی ایسی حمد کرتا ہوں جیسے حمد و ثنا اس نے اپنی مخلوق سے طلب کی ہے، اور اس نے ہر چیز کے لیے مستقل تقدیر یا قانون طے کر دیا ہے اور ہر تقدیر کے لیے ایک وقت اور مدت مقرر کر رکھی ہے، اور ہر وقت اور مدت کے لیے کتاب تیار کی ہے۔ چنانچہ مکمل قرآن احکام نافذ کرنے والا، دھمکانے والا ہے، خاموش بولنے والا ہے، اللہ کی تمام مخلوقات پر حجت ہے، اور اسی لیے تمام مخلوقات سے قرآن کے متعلق عہد لیا گیا ہے اور ان کی جانوں کو قرآن کے ہاتھ میں رہن رکھا گیا ہے۔ قرآن کے نور کو تمام یعنی حد تک پہنچایا اور قرآن سے اپنے دین کو مکمل کیا ہے۔ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسی حالت میں اپنے قبضے میں لے لیا کہ وہ قرآن کی ہدایات تمام مخلوق کو پہنچا کر فارغ ہو چکے تھے۔ تم لوگ اللہ کو اسی عظمت کا حقدار سمجھو جس عظمت
کا اس نے اپنے لیے قرآن میں ذکر فرمایا ہے۔ چنانچہ اللہ نے اپنے دین کی کوئی بھی چیز تم سے پوشیدہ نہیں رکھی ہے، اور ایسی کوئی چیز ترک نہیں کی جو اس کی رضامندی یا غصے کا سبب بنتی ہو اور بیان نہ کی ہو، اور اس کا آشکار کرنے کے لیے واضح اور نمایاں نشان و پرچم بلند کر دیے ہیں، اور ایسے محکم آیات قائم کر دیے ہیں جو پسندیدہ امور کی طرف بلائیں اور ناپسندیدہ چیز پر روک کر ڈانٹیں۔ چنانچہ اللہ کی رضامندی کا آئندہ بھی ایک ہی معیار ہے، اور اس کی ناراضگی کا بھی آئندہ ایک ہی معیار رہے گا۔ اور یہ سمجھ لو کہ تم سے کسی ایسی بات پر خوش نہ ہوگا جیسے بات پر تم سے پہلے والے لوگوں کو ناراض ہو چکا ہے، اور تم پر کسی ایسی بات پر ناراض نہ ہوگا جیسے بات پر تم سے پہلے والوں لوگوں سے راضی رہ چکا ہے، اور تم بلا شبہ واضح نقش قدم چلتے جا رہے ہو اور وہی کلام کر رہے ہو جو تمہیں اپنے سے پہلے لوگوں سے پہنچا ہے، اور وہ یقیناً یہی باتیں کیا کرتے تھے۔ اللہ نے تمہارے لیے تمہارے اس دنیا میں روزی اور رزق اور زندگی کی دوسری ضروریات فراہم کرنے کی ضمانت لے رکھی ہے، اور تمہیں اس ضمانت پر شکر ادا کرتے رہنے کی تاکید کی گئی ہے، اور تم پر فرض کیا گیا ہے کہ تم اپنی زبانوں پر ذکر خداوندی جاری رکھو، اور وصیت کی جا چکی ہے کہ تم تقوی و پرہیزگاری اور ذمہ داری اختیار کرو، اور تقوی کو اپنی خوشنودی حاصل کرنے کی آخری منزل قرار دیا ہے، اور اسے اپنی مخلوقات پر اپنا مطالبہ قرار دیا ہے۔ چنانچہ اللہ کے حضور تقوی اور ذمہ داری اختیار کرو، تم اس کی نظر کے سامنے ہو، اور تمہارا سر اور پیشانی اللہ کی گرفت میں ہے، اور تمہارا چلنا پھرنا اور ہلنا جلنا اس کے قابو میں ہے۔ اگر تم نے چھپایا اور عام نہ کیا تو اللہ کو بہرحال علم ہے، اور اگر تم نے اعلان کیا تو وہ اسے لکھی ہوئی ہے۔ یقیناً اللہ نے تمہیں مفید ہی محافظوں کے حوالے کر رکھا ہے جو کسی حق بات کو ریکارڈ کرنے سے چھوڑتے نہیں اور کسی باطل بات کو لکھتے نہیں۔ اور یہ جان لو کہ جو شخص اللہ کے سامنے ذمہ دار رہتا ہے تو بلا شبہ اللہ اس کے لیے فتنوں سے نکل جانے کا طریقہ عطا کرتا ہے، اور اسے اندھیرے سے روشنی میں لاتا ہے، اور اسے اس کی اپنی پسندیدہ جگہ میں داخل کرتا ہے، اور اسے اپنے قریب اپنی پسندیدہ اور مفید منزل میں لا کر اتارتا ہے، ایک ایسے مقام پر ہمیشہ رکھے گا جسے اللہ نے اپنے خاص صنعت اور کاریگری سے ایجاد کیا ہے۔ اس کی قیام گاہ عرش کے سائے میں ہوگی، اور وہاں خوشنودی خداوندی کی روشنی ہوگی، اور اس کے مکان کے فرشتے زیارت کیا کریں گے، اور اس کے ساتھ اللہ کے رسول ہوں گے۔ چنانچہ تم لوگ آخرت کی طرف بڑھنے میں جلدی کرو اور موت پر سبقت لے جاؤ، یقیناً بہت جلد لوگوں کی آس ٹوٹ جائے گی اور ان پر ان کی موت چھا جائے گی، اور ان کے لیے اصلاح اور توبہ کے دروازے مستقلاً بند ہو جائیں گے۔ یقیناً ابھی تو تم اس دوران ان حالات میں ہو جن کی طرف پلٹ آنے اور اپنی اصلاح کرنے کی درخواست تم سے پہلے گزرنے والے لوگ کرتے رہے اور محروم رہے، اور تم بھی انہی کی طرح یہاں راہ مسافرت طے کر رہے ہو، اور ایک ایسی جگہ سے جا رہے ہو جو تمہارے لیے تھی بھی نہیں، اور تمہیں یقیناً روانگی کا حکم دیا جا چکا ہے، اور سامان سفر فراہم کرنے کی تاکید کی جا چکی ہے۔ یہ سمجھ لو کہ یہ تمہاری پتلی اور نازل کھال جہنم کی آگ کے سامنے نہ ٹھہر سکے گی۔ چنانچہ تم اپنے اس جسم و جان پر رحم کرو، تم نے اس جسم و جان و اعضاء کو دنیا کی سختیوں اور مصیبتوں میں تجربہ کر کے بھی دیکھا ہوا ہے۔ کیا تم نے اپنے
میں سے کسی ایک شخص کو اس تکلیف اور بے چینی میں نہیں دیکھا جب وہ کانٹا چبھنے سے یا ٹھوکر کھا کر لہو لہان ہو کر جلا دینے والی گرم ریت سے جل رہ کر آئے واویلا کر رہا تھا۔ چنانچہ غور و فکر کرو کہ اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب 2 عدد آگ کے توں اور دھکتے ہوئے پتھروں کے درمیان بیٹھے ہوئے شیطان کا ساتھ ہوگا۔ کیا تم جانتے ہو کہ جب جہنم کا منتظم مالک فرشتہ آگ پر غضبناک ہوگا تو جہنم کی آگ بھڑک کر جلتے ہوئے پتھروں کو توڑنے اور دکھانے لگے گی۔ جب مالک کے آگ کو ڈانٹے گا تو آگ جہنم کے دروازوں تک اچھلنے لگے گی۔ اے وہ شخص جو بوڑھا اور بوسیدہ ہو چکا ہے، جس پر ناتوانی اور کمزوری چھائی ہوئی ہے، تیرا اس وقت کیا حال ہوگا جب آگے کے بنے ہوئے تو گوشت میں سے گزر کر تیری گردن کی ہڈیوں میں پیوست ہو جائیں گے اور زنجیریں اور بیڑیاں بدن میں گڑ کر رہ جائیں گے، یہاں تک کہ وہ کلائیوں کا گوشت کھا جائیں گے۔ اللہ کرو اے خدا کے بندے، تم اس وقت صحیح سالم تندرست و توانا ہو اور کسی بیماری و نقص میں مبتلا نہیں ہو اور تنگی و دقت میں پڑنے سے پہلے فراخی و بے فکری کے عالم میں ہو، لہذا بھی موقع ہے کہ اپنی گردنوں کو رہن کے پھندے پڑ جانے سے پہلے آزاد کرانے کی کوشش کرو۔ یا یاد خدا میں اپنے آنکھوں کو بیدار رکھو اور اپنے پیٹوں کو فاقوں سے لاغر پتلے کر لو اور اپنے قدموں کو نیک کاموں میں استعمال کرو اور اپنے اموال راہ خدا میں خرچ کرو، آخرت میں نجات کے لیے یہاں اپنے جسم کو اپنی جان پر قربان کرو اور ایسا کرنے میں بالکل کنجوسی سے کام نہ لو۔ یقیناً اللہ نے فرمایا کہ اگر تم خدا کی مدد کرو گے تو وہ بھی تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدموں کو ڈگمگانے سے باز رکھے گا۔ اور اللہ نے فرمایا ہے کہ وہ کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے، چنانچہ اللہ اس کی رقم کو کئی گنا دے گا اور اس کو فائدہ پہنچانے والا اجر دے گا۔ یہاں اللہ نے اپنی کمزوری اور ذلت کی بنا پر تم سے نصرت طلب نہیں کی ہے اور نہ ہی کمی مال و دولت کی صورت پر اسے قرضہ لینے کی ضرورت پیش آئی ہے، بلکہ تم سے نصرت طلب کی ہے، اس صورت میں بھی کہ تمام آسمان اور زمینوں کی افواج اس کے پاس موجود تھی، اور ایسا حکیم ہے جو ہر حال میں اور ہر چیز پر غالب رہتا ہے، اور اس نے تم سے قرض مانگا حالانکہ تمام آسمانوں اور زمینوں کے خزانے اسی کے پاس اور اسی کے لیے ہیں، اور وہ بے نیاز و حمد و ثنا کے قابل ہے۔ اس سب کا مطلب اس کے سوا اور کچھ نہیں کہ اس نے تمہیں آزمایا تاکہ ثابت کرے کہ بہترین عمل کرنے والا کون ہے، لہذا بہترین اعمال کے ساتھ بڑھو تاکہ تم اللہ کے پسندیدہ مقام میں اس کے پڑوسیوں کے ساتھ قیام کرو۔ وہ ہمسائے ایسے ہیں کہ اللہ نے انہیں اپنے رسولوں کے ساتھی بنا دیا ہے اور فرشتوں کو ان کی زیارت کا حکم دیا ہے، اور ان کے کانوں کو یہ عزت بخشی ہے کہ وہ کبھی بھی تابد جہنم کے ابلنے اور گونجنے کی سراہٹ تک بھی نہ سنیں، اور ان کے جسموں کو بھی رنج و تکان سے محفوظ کر دیا ہے۔ وہ تو اللہ کا فضل ہے، وہ جسے چاہتا ہے اپنے فضل سے نوازتا ہے، اور اللہ تو عظیم الشان فضل کا مالک ہے۔ میں وہی کچھ کہہ رہا ہوں جو تم سن رہے ہو، میرے لیے تمہارے لیے اللہ ہی مدد اعانت کرنے والا ہے، اور وہی ہمارے لیے موزون ہے، اور وہ بہت اچھا وکیل ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔